بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے اچھی خبروں کے بارے میں۔ پاکستان نیوی کی جانب سے زمین سے فضا تک مار کرنے والا ایک میزائل اس کا تجربہ کیا گیا ہے جس کا نام ہے جی LY-80۔ اس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسپیشلی یہ والا میزائل ہے یہ پاکستان نیوی کی جانب سے زمین سے لے کر فضا تک بہت ہی مطلب چوکس انداز میں اور بہت ٹارگیٹڈ آپریشن میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری جو فورسز ہیں وہ اپنی استعداد کار بڑھا رہی ہیں اور جتنا بھی بھاری دشمن ہو جائے اس کے لیے ہماری جانب سے پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو سید عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے ابھی چند روز پہلے ہی کہا، کیونکہ بھارت کی جانب سے جو ان کے ایک صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر جو ہے وہ اب حملہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اس طرح کا اشارہ دیا۔ تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا عاصم منیر صاحب نے کہ ٹھیک ہے دونوں مل کے آجو، آپ لوگوں کا بھی شوق پورا کر دیتے ہیں، تسلی کروا کے آپ کی بھیجیں گے۔ تو جب اس کے بعد اس طرح کی خبریں آتی ہیں یقینی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ دوسری جانب بلومبرگ جو کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ نے گزشتہ سال ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے آپس میں، اب ترکیہ بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ بلومبرگ بتا رہا ہے۔ اب یہ معاہدہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑی خوشی منائی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک ایسے دفاعی معاہدے میں بن چکے ہیں جہاں پر اگر کسی ایک ملک پر بھی کوئی بھی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، اس پہ جارحیت کرتا ہے تو وہ دونوں ممالک پر جارحیت یا دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ اور اگر اس میں ترکیہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا کمبینیشن بن جائے گا جیسا کہ ہم لوگ ماضی میں دیکھا، ہم نے نیٹو میں بہت سارے ممالک شامل تھے، ایک انہوں نے بلاک بنا لیا تھا کہ کسی بھی ایک ملک پر اگر حملہ ہوگا تو باقی تمام ممالک اس کا ساتھ دیں گے اور وہ باقی تمام ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اب اس ساری سچویشن میں پاکستان کتنا فائدے میں رہنے والا ہے ہم بات کریں گے جی۔ کرنل سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، NDF کے چیئرمین ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر انٹرو تو میں نے دیا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے بڑی ایک مضبوط فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بن رہے ہیں۔ سر انٹرنیشنلی کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اسپیشلی یہ جو پاکستان کی جانب سے نیوی کی جانب سے یہ میزائل کا تجربہ کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جو کہ چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گرا ہوا ہے اور یہ آج سے نہیں 78 ایئر سے ہی ہم یہ چیلنج کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ملک کی بنیادیں 1947 کے شہیدوں سے اور اس کے بعد وار کے فرنٹ پہ ایسٹ ویسٹ اور ہر طرف اور پھر ایسٹ ویسٹ کی کھلم کھلا جنگوں سے گزرنے کے بعد جو دہشت گردی کا فیز تھا جی وہ بھی کئی دہائیوں کا ہمیں اس امتحان میں بھی جن لوگوں نے ڈالا افغان استعمال ہوئے، اس میں اور لوگ بھی استعمال ہوئے، اور افسوس کی بات کہ انٹرنل ہمارے پولیٹیشین جی اور انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کی سمپتھیز بھی ان سے ہوئی جو کہ بڑی ہی نامناسب، یہاں تک کہنا پڑا کہ جی ہم اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ جب آپ کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، جب ہر علاقے میں 100 سے زیادہ قبروں میں پاکستان کے جھنڈے ہوں اور ہر والدہ اور ہر گھر میں یہ کہا جا رہا ہو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، تو میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جو ہم اس سارے ماحول میں سے گزر کے جو افواج اور جو ہمارے جوان اور جو افسر جس طریقے کی قربانیاں دے رہے ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ دنیا میں کوئی فوج اتنی قربانیاں دے کے اپنا ملک نہیں بچا رہی، اور جن کی خاص طور پہ اکانومی کولیپسڈ ہو، جن کی بجلی، پانی، گیس اور باقی چیزوں کا سسٹم بری طرح متاثر ہو، جس میں نظام معاشی کرائسس ہوں سر، بالکل۔ تو اس سارے چیلنجز میں ہوتے ہوئے ایک ملک جو کہ اپنی اکانومی، اپنے ڈیفالٹ کو کور کرنے کے لیے IMF کے دروازے پہ کھڑا ہو، ایسے ملک کو اپنے دفاع اور اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی اس میں جنگ جیتنا، وکٹری حاصل کرنا اور ودن 4 days کرنا، اور ایسے کرنا کہ دشمن اپنی ایئر فورس اور اپنا کیریئر ایئر کرافٹ کیریئر چھپا لے، اس کو بھی
تو اس سے بڑی اچیومنٹ کسی جگہ نہیں. بالکل ایسا ہی. جب یہ اچیومنٹ ہوئی تو پھر صندوق 2 کی باتیں آنا شروع ہو گئی. جی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بیوقوف صندوق 2 کے ذکر کرنا شروع ہو گیا. غلط فہمی تو بہت کلیئر ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کی صورتحال کیا ہے, اس کی فورسز کی صورتحال کیا ہے, اس کے ایکوپمنٹ کی صورتحال کیا ہے, اور سیاستدان جو چاہتے ہیں وہ نیچے ان کی فورسز کے اندر اتنی جان نہیں رہ گئی اور اتنی ٹیکنالوجی نہیں رہ گئی. کمیشنیں کھا کے جو انہوں نے ان کو اسلحہ لے کے دیا وہ اس قابل نہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے. اس صورتحال میں یہ نظر آنا شروع ہوا, باتیں ہوئیں کہ جی ہم کراچی کو بلاک کر دیں گے ایئر کرافٹ کیریئر سے. اور انڈین نیوی بہت بڑی نیوی ہے اور وہ بڑی مؤثر ہے اور بہت لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے. ہم اس کو جانتے ہیں. ہم اس کام کے اوپر نیوی کو مضبوط کرنے کے لیے کئی سالوں سے لگے ہوئے. یہ 2017 کی بات ہے جی. یہ جو ٹیکنالوجی جس کی آج ذکر ہو رہا ہے, جو ٹیسٹ ہوئی ہے, یہ ٹیکنالوجی بیسیکلی رشین بیسڈ ہے. پھر چائنیز نے اس کو بہتر کیا, بہت بہتر کیا. پھر 2017 میں پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی, اس پہ اپنے سائنسدان لگائے, اور جو فیکٹر اس میں نہیں تھا اور ہماری ضرورت کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی نیوی کو اس سے مضبوط کریں. یہ بیسیکلی سیم ہم اس کو کہتے ہیں جی, سرفس ٹو ایئر میزائل. سرفس ٹو ایئر میزائل ہے جس کی کیپیبلٹی کافی بہتر ہے, مگر یہ چونکہ گراؤنڈ فورسز کے کام کی چیز تھی, ہم نے اس کو نیوی میں کنورٹ کیا اور بہت محنت کی. اور آج ہم نے دنیا کے تمام جتنے وار اسٹریٹجسٹ اور وار گیمر ہیں, اور انکلوڈنگ انڈیا, ان تمام کو گردن نیچے ڈالنے پہ مجبور کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. یہ جو آج ہوا ہے جی, یہ ورٹیکلی لفٹ ہوتا ہے. اس کے اندر لیٹسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سرویلنس سسٹم ہے. یہ ہوم ہو جاتا ہے جس جگہ ٹارگٹ ہوتا ہے, یہ اپنا ٹارگٹ خود تلاش کرتا ہے اور خود اس کی طرف سے ورٹیکل ہونے کے بعد یہ ٹارگٹ تلاش کرتا ہے اور خود جا کے آٹومیٹیکلی اس پہ لگتا ہے. اس میں کوئی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کا رینج 50 کلومیٹر تک ہے, 30 to 40 تو یہ بہت ہی مؤثر ہے. اور اس کا جو ریڈار ہے لیٹسٹ دنیا کا ریڈار سسٹم ڈالا ہوا ہے, جو کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں ہونے دیتا, اور دوسرا اس کو فوری طور کے اوپر اپ ٹو 150 کلومیٹر کوئی دوسرا ہوسٹائل ایئر کرافٹ ہو, کوئی دوسرا میزائل ہو, ایون کروز میزائل آ رہا ہو, تو اس کو بھی یہ پہنچنے سے پہلے تباہ کر سکتے ہیں. اچھا کرنل صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے یہ جو ڈیٹیکٹ نہ ہونا ہے کسی بھی میزائل کا, کسی بھی ویپن کا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی دنیا میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. جی وہ بڑا ضروری ہے, ڈیٹیکٹ نہ ہو, پتہ ہی نہ چلے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ایئر کرافٹ جو ہے, پرٹیکولرلی F-35 جو یو ایس ایئر کرافٹ ہے, اور اسی طریقے سے یہ رشین کا وہ سسٹم S-400 جو ہم نے تباہ کیا تھا پچھلی, یہ ایسی ویپنز آ گئی ہیں کہ جو اگر آپ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر آپ بچتے نہیں, پھر وہ بڑی افیکٹو ہے. ایک چیز میں اس میں اور عرض کر دوں, جب یہ بھی ٹیسٹ ہوا تو اس کی ایکوریسی 100% ہے. پن پوائنٹ یہ اپنی پن کے اوپر جا کے ایکوریٹلی اسی جگہ پہ لگا ہے, اور جس نے ہمیں بہت بڑی سکسیس دی ہے اور بہت بڑی خوشی دی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. کرنل صاحب یہ تو یقینی طور پر, میں تو خود دلی طور پہ بڑے خوش ہوں جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. سر جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, جو واضح طور پر ظاہری ہمارے دشمن ہیں وہ تو ہیں اس وقت, تو وہ بھی دشمن بنے ہوئے جو ماضی میں ہمارے دوست تھے, جن پہ ہم نے بہت سارے احسانات کیے. افغانستان کی میں بات کر رہی ہوں, اس وقت تو وہ بھی مطلب کسی کے فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں, پراکسیز بنے ہوئے اور ہم پہ حملے کر رہے ہیں. سر بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے 2025 میں, اس میں ترکیہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تینوں ممالک کا اگر الحاق ہو جاتا ہے, دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کا ہو جاتا ہے, پاکستان کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی میں آج ایک بہت میننگ فل بات آپ کے پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی اور میں یہ امید کروں گا کہ جو ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں وہ فوری طور پہ اس پہ عمل کریں. ٹھیک. دیکھیے ہماری اکانومی ہماری فائنینشیل سسٹم سے تو نہیں سیدھی ہوئی,
وہ تو 78 ایئرز میں کوئی لٹو کوئی پھٹو کوئی کرپشن کوئی پلفریج کوئی سب اسٹینڈرڈ کوئی ان ایفیشینٹ کوئی انکیپیبل، اس کو آپ ان کی سستی کہہ لیں، نالائکی کہہ لیں، یا کہ اس کو آپ بے ایمانی کہہ لیں، مگر سم ہو اور دی ادر وہ تو دیوالیے کے کونے پہ نہیں پہنچی ہوئی، دیوالیے کے اندر تھی۔ جس طریقے سے پرائم منسٹر شہباز صاحب نے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ذاتی کوششوں سے انہوں نے اس کو ریکور کیا ہے، وہ بھی ایک ہسٹری ہے، اور اس کی جتنی بھی کمنڈیشن ہم کریں اتنی کم ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی، ان کی ہمت کے باوجود بھی، پچھلے 2-3 سال کی اس وقت بھی ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگ، انڈسٹری آپ کی ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو رہی ہیں، نہیں چل رہی، آپ کا سسٹم نہیں چل رہا، ادھر کاروبار کرنا دنیا میں مہنگا ترین ہو گیا، ادھر ٹیکسیشن 45% دنیا میں، تو یہ جو ادھر حالات واقعات ہیں اس میں جو میں بات کرنا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارا سویلین سیکٹر فی الحال وقت مانگتا ہے کھڑا ہونے کے لیے، محنت مانگتا ہے، کوئی 5-10 سال کی کنٹینیوٹی آف کمانڈ مانگتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہماری ڈیفنس فورسز، ڈیفنس ٹیکنالوجی، ڈیفنس پروڈکشن جو ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے کام کیا ہے اور ہمارے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، نیوکلیئر سے ہم شروع ہوئے تھے اور پتہ نہیں ہم کدھر کدھر پہنچ چکے ہیں، کچھ باتیں ابھی کرنے والی ہیں، نہیں کرنے والی، وقت کے ساتھ سیکیورٹی کے ملحوظ خاطر رکھ، بات یہ ہے کہ ہم نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، اسرائیل اور اس کے سپانسرز انکلوڈنگ انڈیا جس وقت چاہیں ہمیں ٹیسٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور کے اوپر آپ کو ٹیسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آپ یہ اس قسم کا سلسلہ کسی اور ملک کے ساتھ کر سکیں۔ ٹھیک سر، یہ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ہمارے پاس بیلسٹک میزائل ہیں، بہت بڑی ہمارے پاس ایک زمینی فوج ہے۔ ہم لوگ سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وافر وسائل موجود ہیں۔ ترکیہ اگر اس الحاق میں شامل ہو جاتا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ دفاعی صنعت ہے، جدید دفاعی صنعت ہے ترکیہ کے پاس۔ یہ الحاق اگر ہو جاتا ہے آنے والے وقت میں، یہ کتنا سٹرونگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے دفاعی سسٹم؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں یہ الحاق تو ہو چکا ہے، ٹھیک، کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ ہم نے، پاکستان نے بہت بڑا چیلنج قبول کیا جب ہم نے سعودیہ سے دفاعی معاہدے میں گئے، اس کے بڑے اسپیکٹس تھے۔ آپ دیکھیے کہ سعودیہ بھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، صومالیہ لینڈ کو اسرائیل ادھر اپنے اڈا بنا رہے ہیں، بالکل اس کے ساتھ بارڈر، اور اسرائیل کے ایئر کرافٹ ود ان منٹس سعودیہ کے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آپ نے یو اے ای سے یمن کو اور یو اے سے صومالی لینڈ کو، ایتھوپیا تک کو جو اس وقت آرمامنٹ کی ترسیل ہو رہی ہے وہ بھی نامناسب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید دونوں ملکوں کی کوئی اگر غلط فہمی دور جلدی ہو جائے تو بہتر۔ تیسرا یہ کہ اس کے علاوہ ایک طرف سوڈان ہے، ایک طرف صومالی لینڈ آ گئی، ایک طرف یمن آ گیا، اور اوپر اگر یو اے ای کی بھی ڈائریکشن اور ریڈار اسرائیل کی طرف ہوا ہے تو پھر سعودیہ کے لیے بہت سارے چیلنجز، پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز۔ ہم نے انڈیا کو، افغانستان کو، دونوں بارڈروں کے سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ ذمہ داری لی ہے، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ سعودی حکومت کو، سعودی بادشاہت کو اور سعودی عوام کو یہ ہماری طرف سے، ہم نے حرم شریف کی ذمہ داری لی ہے، اور ہم یہ خدمت کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان نے کیا۔ اس کے بعد ترکیہ اس میں آیا، ٹرکی کے ساتھ ہماری پہلے بھی کافی ہے، ڈیفنس پروکیورمنٹ میں، ٹیکنالوجی میں ٹرکی ہم سے آگے ہے، کافی دنیا سے آگے۔ ہم نے ابھی دونوں کٹھے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی ٹیکنالوجی، اپنی ٹیکنالوجی چائنا کی اور ادھر باقی ساری اکٹھی کر کے ہم اس سے کیسے ایسی چیز بنائے جا رہے ہیں۔ آپ اسی کو دیکھ لیجئے، F-17 کا، F-17 دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس میں سے ہے، اور اس کے آرڈر پہ آرڈر آ رہے ہیں، 3-4 آرڈر آ چکے ہیں، کچھ آرڈر ہم پورے کر بیٹھے ہیں، باقی جس ملک کو دیکھو، عراق کو دیکھیں وہ خود آئے ہوئے ہیں، یا ابھی چیف بھی گئے تھے، اس کے علاوہ بھی جس ملک، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو یہ ایک ہماری ڈیفنس انڈسٹری ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے۔
ڈیفینسو انڈسٹری کی طرف دھیان دے. یہ بھی میں یاد کراؤں, امریکہ جدھر آج کھڑا ہے, امریکہ صرف اپنی ڈیفینس انڈسٹری کے سر پہ کھڑا ہے. امریکہ کوئی ٹیکسٹائل کا ملک نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر کا ملک نہیں ہے, کوئی اور چھوٹے موٹے چائنا کی طرح ٹوائز بنانے والے اور چھوٹی چیزیں الیکٹرانک بنانے والا ملک نہیں ہے. امریکہ کی ساری کے ساری فوکس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, اور اس کو اسلحے میں آگے سے آگے F-35 اور دوسری. تو ہمیں بھی یہ ان کے پریزیڈنٹ نے 1936 میں فیصلہ کیا تھا کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی ہماری اکانومی ٹھیک کرے گی. آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی پاکستان کی اکانومی کو اور پراسپیرٹی کو اور پروگرس کو رجسٹرڈ کرائے. بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یقینی طور پر بڑا اسٹرانگ میسیج ہے, اور ایک جانب تو LY-80 میزائل کا کامیاب ترین تجربہ, اور دوسری جانب ترکیہ, پاکستان اور سعودی عربیہ جب اکٹھے ہوں گے تو یقینی طور پر ان ممالک کے لیے فائدہ ہوگا, تو پاکستان کو بھی بہت سارے بینیفٹس